السلام علیکم ویورز، آج میں اس ویڈیو کے ذریعے تمام لیڈران کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمام ملازمین کی نگاہیں اب ایپکا اور اگیگا کے قائدین کی طرف ہیں، اور ان کے لیے میسج ہے کہ اگر کوئی قیادت گرفتار ہو جاتی ہے تو اس کے متبادل قیادت بھی اناؤنس کریں تاکہ وہ تحریک کو چلا سکیں، اور تحریک اس طرح چلائیں کہ حکومت کو ٹف ٹائم دیں، ان کو پتہ چلے کہ ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، کیونکہ تمام ملازمین آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بہت بڑا نقصان ہے ملازمین کا۔ اگر یہ تحریک ناکام ہو جاتی ہے تو تمام ملازمین کی امیدوں پر پانی پھیر دیا جائے گا۔ اب رحمان باجوہ صاحب کا انٹرویو سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان علی باجوہ، سربراہ وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین کور کمیٹی، چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس۔ تمام سرکاری ملازمین وفاقی و صوبائی میرے بھائی بہن جتنے بھی ہیں، السلام علیکم۔ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ کافی دنوں کے بعد جو ہے آپ سے لائیو آ کے بات ہو رہی ہے، اس کی مین وجہ کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میری اس وقت ڈیوٹی ڈپٹی کمشنر آفس میں سینسز ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر کی ہے، کیونکہ جب یہ تحریک کا آغاز ہوا تو اس وقت میں وفاقی سیکریٹریٹ میں تھا اور انڈکشن وغیرہ تمام پروسیس جو ہے ہو چکا تھا، اور انتقامی کارروائی کا نشانہ بناتے ہوئے کہ سیکریٹریٹ کے ملازمین اور باقی ملازمین کی آواز کیوں اٹھائی جا رہی ہے، تو میری ٹرانسفر پوسٹنگ بہت سٹارٹ میں کر دی گئی تھی، مگر ہم ڈٹے رہے اور اللہ کا شکر ہے آج بھی کرنٹلی جو ڈیوٹی اسائن کی گئی تھی، آپ تمام ساتھی اس کو شیئر بھی کریں کہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے ایگریکلچر سینسز 1 تاریخ سے جو ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ابھی بھی آفس میں بیٹھے تھے اور اس حوالے سے جو ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، جو سب سے پہلا کام ہے وہ سب سے پہلے ہے، اور اس کے بعد کام کریں گے تو پھر اپنے حقوق کی بات کریں گے۔ تمام چیزیں الحمدللہ جو میرے پارٹ پہ تھیں اسلام آباد ڈسٹرکٹ کے، اس کو آج ہم نے فائنلائز کر دیا ہے۔ اناگوریشن تھرو آؤٹ پاکستان ہوگا اس کا 1 تاریخ کو۔ اب آ جاتے ہیں ہمارے ایشوز کے اوپر۔ اس دوران میں جو وارداتیں اور کارروائیاں جو ہیں وہ ڈالی گئی ہیں، جس میں سب سے پہلے پنجاب کے ملازمین کے ساتھ جو ایک ظلم اور زیادتی لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے تو پہلے تھی، پینشن اصلاحات کے نام پہ کی گئی، اور یہ تمام ملازمین ذہن میں رکھیں، پورے پاکستان کے ملازمین، صرف یہ پنجاب کا ایشو نہیں ہے، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ وفاق کی سمری تھی جو 8 اگست 2023 کو آپ کو بتایا گیا تھا، اور جب ہم نے یہاں سے تحریک کا آغاز کیا تو فی الوقت یہ رکی ہوئی ہے۔ ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا کہ صوبوں کی طرز کے اوپر آپ مراد تو لیں، اپ گریڈیشن لیں، ایگزیکٹو الاؤنس اور دوسری چیزیں لیں، اور صوبے کے اندر اگر کٹ لگے تو وفاق کے اوپر نہیں لگائیں گے، وہ ہر صورت میں لگائیں گے۔ یہ آگ جو پہلے وفاق سے لگتی تھی تو صوبوں میں جاتی تھی، اور وفاق سے اگر کوئی پھل ملتا تھا تو صوبے اس کو حاصل کرتے تھے۔ یہ آگ پنجاب سے لگائی گئی ہے۔ سکولوں کی آؤٹ سورسنگ، بڑا میٹھا لفظ ہمارے ایجوکیشن کے منسٹر بولتے ہیں نجکاری کو۔ جب آپ نے کسی کو دے دیا آؤٹ سورسنگ ہو، مکان آپ بے شک ویسے رہنے کے لیے کسی کو دے دیں، گھر کے مالکوں کو نکال دیں بیچ میں سے، لیز پہ آپ دے دیں، کرائے کا نام نہ لیں، تو اس کو آؤٹ سورسنگ کہتے ہیں، اس نجکاری کو۔ تو دس از دا مین ایشو کہ اسکولوں کی نجکاری اور یہ کی جا رہی ہے۔ جو ہمارے اصل بنیادی مطالبات ہیں، میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں، ہائرنگ کے حوالے سے بھی۔ تنخواہوں میں تفریق کا ایشو سب سے پہلے، ہاؤس رینٹ، میڈیکل، کنوینس الاؤنس، ہائرنگ جو کیس پروسیس میں تھا، لیو انکیشمنٹ، پینشن اصلاحات ہمارے جو مین مطالبات ہیں۔ تمام ڈیلی ویجز، کانٹریکٹ، ایڈ ہاک، کنٹیجنٹ ملازمین کی ریگولرائزیشن، جو
सूबों की तर्ज के ऊपर अपग्रेडेशन थी, वन टाइम डिस्पेंसेशन, उसमें स्केल तो अगले दे दिए गए थे, मराहत पिछली थी। वफाकी मुलाजमीन की बात कर रहा हूँ, और सबसे ज्यादा खुशी इस हवाले से हुई है कि डिस्कोस के मुलाजमीन में जो है सबसे पहले कैस्को के मुलाजमीन को जो है ये रिलीफ मिला है। बिल्कुल उसी तरह जब डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस था, और उस हवाले से निजकारी ख्वाह स्कूलों की हो, हमारी डिस्कोस की हो, पोस्ट ऑफिस की हो, पीडब्ल्यूडी की बंदिश हो, ये तमाम इदारे हम यकजान हैं और इसका डायरेक्टली इफेक्ट हमारे पास आता है। तमाम मुलाजमीन भरपूर तरीके से इसकी तैयारी रखें। घर से भी मुझे पता लगा है कि देखा जा रहा है, मुझे ऑफिस में स्टिल मौजूद, अभी पहुंचेंगे, एक एक चीज के ऊपर नजर आए, चीजें जब उसके ऊपर पाइपलाइन में है, तमाम कायदीन के साथ मुशावरत के अंदर हैं, बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला आगे का लाए अमल देंगे। आपको बताया कि टॉप प्रायोरिटी अगर मैं अपनी जात की बात करूं तो जहां पे मैं अपॉइंटेड हूं वो है, और बिल्कुल इसी तरह अगर स्कूलों के अंदर ड्यूटी है, टीचर पढ़ाना छोड़ देगा और अपनी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के अगर कहीं पे जाएगा तो फिर वो उंगली उठेगी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये उंगली न पहले उठने दी है न उठने देंगे। मसरूफ कर सकते हैं आप, मगर अपना काम इंशाल्लाह ताला एक नंबर करेंगे तो अपना हक भी एक नंबर जो है वो हम हासिल करेंगे। तमाम साथी इत्तेफाक इत्तेहाद जो है अपनी सफ़ों में रखें। हायरिंग के हवाले से तमाम साथियों को बताता चलूं कि एक जो प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स ने भेजी थी स्टेट ऑफिस की, इसके अंदर जो है असेसमेंट आई थी उसके ऊपर, और फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके ऊपर कहा था कि थर्ड पार्टी इवेल्युएशन की जाए। उसको मजीद जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स ने पीडब्ल्यूडी से इसकी असेसमेंट जो है वो करवाने की बात की, और तकरीबन फाइनल स्टेजेस के ऊपर है। पीडब्ल्यूडी के अंदर भी इंशाल्लाह ताला हम राब्ते के अंदर हैं, और आज अनफॉर्चुनेटली जो डीजी पीडब्ल्यूडी थे, जब हमने राब्ता किया तो आज चीफ कमिश्नर रावलपिंडी के पास उन्होंने जाना था, उसके बाद मिनिस्ट्री जाना था। तो कल जो है इंशाल्लाह ताला उनसे भी मीटिंग करेंगे, अपने तमाम सूबाई कायदीन के साथ। अगीगा पाकिस्तान के हम कोऑर्डिनेशन में हैं, बहुत जल्द अपनी मीटिंग कर रहे हैं। पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक ये कमेटी, एक रिसेंटली आपको बताता चलो अलाउंसेस के हवाले से इन द मीन वाइल एक कमेटी जो है वो बनाई गई है, जो कि अपनी सिफारिशात बजट में देगी। मगर सुप्रीम कोर्ट की हायरिंग और उसकी मरात बढ़ानी हो तो कोई कमेटी नहीं, किसी बजट का इंतजार नहीं किया गया। पंजाब के अंदर स्कूलों की निजकारी हो या वहां पे सूबाई असेंबली के मेंबरान की तनख्वाहें बढ़ानी हो तो कोई कमेटी नहीं बनी, किसी चीज का इंतजार नहीं किया गया। किसी दूसरे ताकतवर इदारे को मराद देनी हो तो वहां पे कोई कमेटी नहीं, मगर हमारे साथ जो है वफाक के लेवल पे एक कमेटी जो है बनाई गई। और अगर ये बात की जाए कि जी कमेटी बन गई है, ये सारे मामलात हैं, तो किसी सूरत में नहीं ऐसा होगा। हम इंशाअल्लाह ताला जब तक मुनज़्ज़म तरीके से और भरपूर तरीके से हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे, पुरअमन रहते हुए, गैर सियासी रहते हुए, किसी भी इस सूरत के अंदर जो है हमारे मुतालिबात जो है वो पूरे नहीं होंगे। वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन के जो मैसेजेस आ रहे हैं, मेरी बेटी का भी मैसेज आया कि बाबा आई लव यू, तो तमाम मुलाजमीन अपना ख्याल रखें, सफ़ों में इत्तेहाद रखें। अगला लाए अमल इंशाअल्लाह ताला आने वाले हफ्ते के अंदर जो है हम देंगे, और बहुत जल्द जो है अगला लाहे अमल जो है पूरे पाकिस्तान के हवाले से हम देने के लिए जा रहे हैं। मगर मुलाजमीन के साथ एक ये वादा है कि आपके हकूक पे न पहले समझौता हुआ था न आइंदा होगा, और जब भी मुलाजमीन के हकूक की बात होगी आप मुझे पहली सफ़ों के अंदर इंशाअल्लाह ताला पाएंगे। गिरफ्तारी हो, कोई और मामलात हो, न पहले घबराए हैं न आइंदा घबराएंगे। और सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से भी एक रिक्वेस्ट है कि जो लास्ट वादा आपने किया था हमारे से वो अभी तक वफा नहीं हुआ, और वो
بہت سے ساتھی کہتے ہیں کہ جی آپ نے ان سے زبانی کمٹمنٹ لی اور چپ ہو گئے. ابھی بھی اپنے مطالبے کے اوپر جو ہے ہم قائم ہیں. 25 جولائی کو ماڈل ٹاؤن میں بھی ہم نے احتجاج کیا اور میں آج بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ سی ایم پنجاب تک ہمارا میسج پہنچ ہی نہیں رہا. یہ ہم اپنی آواز سی ایم پنجاب تک بھی پہنچائیں گے, پرائم منسٹر تک بھی پہنچائیں گے. اور جو کمیٹی بنی ہے اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ پے اینڈ پینشن کمیشن کی جو سفارشات تھیں اس کی آج تک 3-4 سال ہو چکے, اس کی سفارشات پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا, تو اس کمیٹی کی سفارشات پہ عمل درآمد کیسے کیا جائے گا؟ ہمارے حقدار تھے وفاقی سیکریٹریٹ کے افسران بھی, ان کو تو مراد دے دی گئی. گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کو جو ہے وہ پس پشت ڈال دیا گیا. جب گریڈ 1 سے 16 کے وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن کی باری آئی تو ان کو بھی پس پشت ڈال دیا گیا. اور پینشن اصلاحات ملازمین یہ ذہن میں رکھیں جو حالیہ پینشن لے رہے ہیں اس میں 2 ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز 3 جو ہے پنجاب میں نکال دیے ہیں. جو موجودہ پینشن ہے وہ کم ہو جائے گی. لیو ان اکیشمنٹ تو آلریڈی کم ہے. اس کے بعد کمیوٹ کے پیسے جو ہیں کم ہو رہے ہیں جو آپ کی رننگ بیسک پہ ہے 3 سال کی ایوریج, اور یہ سارے معاملات ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. ملازمین کی ریگولرائزیشن کی بات کر رہے ہیں. یہ بالکل وہی صورتحال ہے کہ آپ روٹی کے لیے ہاتھ بڑھا رہے تھے تو یہاں پہ پانی جو ہے بند کر دیا گیا. تو اپنے صفوں میں اتحاد رکھیں, کسی بھی صورت پہ آپ کے حقوق پہ سمجھوتا نہیں ہوگا. ابھی بھی آفس میں موجود میری ٹیم کے ساتھی عبداللہ بھائی اور عدیل بھائی ادھر موجود, اور جب کام لینا ہے ہم نے تو مردم شماری میں ہو اور یہ ایگریکلچر سینسس کے حوالے سے ہو تو ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب بہت ظلم کرتے ہیں ہمارے اوپر اور بڑی سختی کرتے ہیں. دس از اے گورنمنٹ ٹاسک. ایک گورنمنٹ کی طرف سے جب ڈیوٹی دی گئی ہے تو میری ہمیشہ سے ریکویسٹ ہوئی ہے کہ آپ ساتھیوں نے میری عزت کا خیال رکھنا ہے اس کے اندر, کہ اگر کام یہاں سے ایکوریسی کے ساتھ جائے گا تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اپنے حقوق کی بات بھی کر سکتے ہیں. بٹ پورے پاکستان میں ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہو اور وفاق کے ساتھیوں کی طرف سے تعاون نہ آئے یا وہ سستی دکھائیں تو پھر یہ سوال آئے گا کہ بھائی صاحب جس کام کے لیے آپ کو لگایا تھا وہ کام تو آپ کر نہیں سکے. تو یہ گلا شکوہ یا یہ تانا جو ہے کسی صورت میں نہ پہلے ہم نے دیا ہے کوئی ہمیں دے سکے نہ آئندہ. ساتھی تیاری رکھیں, بہت جلد جو ہے نیکسٹ کال دینے جا رہے ہیں آئندہ ہفتے. بھرپور طریقے سے شرکت کرنی ہے. گھروں میں بیٹھ کے فیس بک پہ بیٹھ کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تنخواہوں میں تفریق ختم ہو جائے گی, ہائرنگ کے اندر اضافہ ہو جائے گا, ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا, جو ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ایڈ ہاک کنٹیجنٹ ملازمین ہیں وہ ریگولر ہو جائیں گے, پینشن اصلاحات جو ہے ان کا حل ہو جائے گا, یا اداروں کی یا اسکولوں کی نجکاری ختم ہو جائے گی. یہ ایسا نہیں ہوگا. اس کے لیے متحد ہو کے اکٹھے ہو کے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیں, اس میسج کو شیئر کریں. انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کے ساتھ جو ہے لائیو آئیں گے اور آئندہ کا لاہے عمل جو ہے تمام قائدین کی مشاورت کے ساتھ جو ہے آپ کو دیں گے. بہت شکریہ.